السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں اردو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی آپ کے جانے پہچانے وسیم الطاف صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، تھینک یو. سر آج ذرا ہم بات کریں گے ٹورزم پہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جی انٹرنیشنل ٹورزم ڈے ہے. تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹورسٹ ہیں ان کی ایک بھرمار ہوتی ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کہیں گھومنے جانا ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ مثلاً گلگت، سوات، کون سی ایسی جگہیں جو آپ کو پسند ہیں جہاں پہ آپ ایڈوائز کریں گے لوگوں کو جانے کی؟ دیکھیے جی، میں تو اب بڑا خوف زدہ ہوں. اگر میں سوات جاتا ہوں تو وہاں پہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے سیالکوٹ سے ایک صاحب گئے تھے وہاں پہ، تو ان کو انہوں نے لنچ کر دیا تھا. میں تو سوات نہیں جاؤں گا، مجھے تو ڈر سر لگتا ہے. گلگت گلگت میں تو جی وہ بسوں سے اتار کے آپ کی قمیضیں اٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہاں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کوئٹہ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی وہ زیارت وغیرہ کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کافی انسرجنسی چل رہی ہے، وہاں پہ بھی آپ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر اور یہ کچھ علاقے ہیں یہاں پہ، جیسے مثلاً کاغان ناران ہیں، لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں یہاں پہ صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں ان میں ایک تو بہت زیادہ اب وہ کانکریٹ کے جنگلز بن چکے ہیں. آپ مری چلے جائیں، پہلے اکثر لوگ مری جایا کرتے تھے. مری میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ اچھا نتھیا گلی میں بھی اب تقریباً یہی حال ہو چکا ہے، ایبٹ آباد میں بھی ایسے ہی ہو چکا ہے. تو بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ہاں ٹورزم جو ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی اس وقت ایک انفیوریبل ہو چکی ہے. جی آرزو. لیکن سر یہ کب سے ہو گیا؟ اس لیے کہ کیا شروع سے آپ کو لگتا ہے پاکستان کا یہی حال تھا، یا اب جا کر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے مار دیا جاتا ہے، یا پھر اس طرح سے سیکیورٹی نہیں رہی ہے کسی قسم کی؟ اس لیے کہ پاکستان ٹورزم ایک بہت بڑا ادارہ ہوا کرتا تھا. میرے فادر وہاں پہ کئی سال جاب کر چکے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے کہ اب پاکستان آتے ہوئے فورینرز کو تو چھوڑیں، پاکستانی ہی جو باہر رہتے ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ پاکستان وزٹ کرنا ہے. تو جی بالکل ایسے ہی ہے جی. ایک تو دیکھیے ٹورسٹ جو ہوتا ہے نا، سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اس کے جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی ہو. اب یہاں پہ ہم لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں، اب ہمارے لیے سچویشن اتنی کریٹیکل ہو چکی ہے تو باہر سے کون آئے گا؟ یعنی بنیادی چیز ہے کہ آپ سیکیور ہوں. ابھی آپ دیکھیں چند دن پہلے کی بات ہے کہ فورن جو ڈپلومیٹس تھے، ایمبیسڈرز تھے کافی ملکوں کے، وہ وہاں گئے تھے، سوات گئے تھے، اور وہاں پہ دھماکہ ہو گیا، ایک پولیس والے کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ پھر ان کو بڑی مشکل سے وہاں سے انہوں نے ریسکیو کر کے وہ ادھر لے کے آئے واپس اسلام آباد. تو اب دوبارہ وہ تو نہیں جائیں گے. اب ایک وی وی آئی پی موومنٹ جو ہے وہ بھی سیکیور نہیں ہے. تو ایک عام آدمی کیسے سیکیور ہو سکتا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ آپ کو بے شمار ٹورسٹ نظر آتے تھے گورے، جو کہ ویسٹ سے آیا کرتے تھے یہاں پہ سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں میں، اور ایون بسوں میں، اور وہ گھومتے تھے یہاں پہ، اور بازاروں میں بڑی وہ آرام سے وہ گھوم رہے ہوتے تھے، آپ کو نظر آتے تھے. اب آپ کو شاید ہی کوئی گورا کسی بازار میں، مارکیٹ میں نظر آئے. لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے ہمارے ساتھ. تو اس لیے اب سچویشن کافی، لیکن یہ یعنی ہمیشہ سے ایسا کبھی بھی نہیں تھا، یہ اب ہو گیا. مگر یہاں تک لایا کون سر؟ کوئی نہ کوئی تو ریسپانسبل ہوگا، کوئی نہ کوئی حکومت، کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ، یا کوئی سویلین گورنمنٹ. یہاں تک یہ پہنچے کیسے؟ دیکھیے یہ اب ہمارے ہاں جو سب سے جو ایک وہ سمجھ لیں کہ وہ جو ڈیٹیریوریشن یا تنزل کا آغاز ہوا، وہ ہوا ہے یعنی سمجھ لیں کہ 79 سے، جب افغان وار شروع ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر
ہم نے ایک طرح سے کلاشنیکوف کو بھی ہم نے آنے دیا، ہیروئن بھی آئی اور اس کے ساتھ دہشت گردی بھی آئی، اور جگہ جگہ پہ بم پھٹنا شروع ہو گئے۔ تو بیسیکلی تو ہماری ریاستی پالیسی تھی یہ، یعنی ضیاء الحق کا دور تھا، تو میں تو ضیاء الحق کو اس کا ذمہ دار قرار دوں گا کہ جس نے ہمارے ملک کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا، ایک ایسے گڑھے میں دھکیل دیا کہ جس سے آج تک ہم واپس نہیں نکل سکے، اور اسی کا شاخسانہ ہے وہ جو اس دور میں ہوتا رہا، یعنی 79 سے پھر آن ورڈز، پھر اس کے بعد آپ نے وہ کشمیر میں شروع کر دیا وہی کام، پھر آپ 89 سے 99 تک وہاں پہ انوالوڈ رہے، اس کے بعد پھر وہ وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گئی، اس میں مزید پھر تو مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے آپ کو انوالو کیے رکھا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا پاکستان کے نام سے بھی ڈرتی ہے۔ لیکن کسی آنے والی گورنمنٹ نے ضیاء الحق کے بعد کبھی کوشش نہیں کی کچھ ٹھیک کرنے کی؟ جہاں تک جنرل پرویز مشرف کی بات اگر ہم کریں تو ہم نے جو کچھ دیکھا سنا اس لحاظ سے وہ تو کافی ماڈرن آدمی ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی کوشش نہیں کی، لال مسجد آپریشن تو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ماڈرن تو وہ تھے پرسنل لائف میں، لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسے کانکریٹ سٹیپس نہیں لیے کہ جس سے یہ تمام جو یہ مینس ہے یہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ وہ گروپ جو وجود میں آ چکے تھے اور وہ جو جن آپ نے بوتلوں میں سے نکال دیے تھے وہ تو موجود رہے، اور وہ سلسلہ تو چلتا رہا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حکومت نے کوئی ایسے سٹیپس لیے کہ جن کو ہم صحیح معنوں میں کہہ سکیں کہ وہ جینون سٹیپس تھے۔ جب آپ خود ہی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی آپ ایک تفریق کرتے رہے ہیں، جب آپ خود ہی ان لوگوں کو جو دہشت گرد تھے ان کو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں، ہائی جیکرز کو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں، آپ جو کلرز تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کے دہشت گردی کرتے تھے ان کو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ان کے خلاف وہ ایکشن نہیں لے سکتے۔ آپ نے اگر خود ان کو پالا پوسا ہے تو پھر تو آپ ان کو پروٹیکٹ کریں گے نا۔ بہت سے دہشت گرد تھے جن کو جیلوں میں سے یعنی نکلوا دیا گیا، بہت سے ایسے تھے کہ پولیس نے ہاتھ ڈالا ہے تو ان کو پولیس کو کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جائیں، یہ ہمارے ایسٹس ہیں۔ یہ ہوا ہے یہاں پہ۔ تو اب ایسے حالات میں جب آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے، ایسی پالیسیز بنائیں گے، تو پھر تو یہ لوگ ختم نہیں ہو سکتے، یہ تو کسی نہ کسی شکل میں موجود رہیں گے، اور وہ ہیں۔ تو جی، ٹورزم پہ اگر ہم بات کریں تو ٹورزم کی تو بہت یہاں پہ پاکستان میں بہت بہت گنجائش، یہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جی کن کن ایریاز میں ان کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کلچرل ٹورزم بہت زیادہ فلرش کر سکتا ہے۔ یہاں پہ موئنجو دڑو ہے، یہاں پہ ہڑپا ہے، لاہور میں آپ چلے جائیں تو لاہور میں وہ شاہی قلعہ ہے، اس کے بعد پھر وہ فورٹ ہے، لاہور فورٹ ہے، پھر یہ کے پی میں بدھسٹ کے سٹوپاز ہیں، ٹیکسلا ہے یہاں پہ ہمارے قریب، اور پھر بہت سے ایسے قلعے ہیں سندھ میں جہاں پہ کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں، کلچرل ٹورزم۔ پھر یعنی ریلیجس ٹورزم، یعنی جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ بہت سے سکھوں کے مقدس مقامات ہیں، وہاں پہ آپ آ سکتے ہیں، ہندوؤں کے مقدس مقامات ہیں۔ سر کوئی چھوڑا ہے؟ ہم تو مندر جلا دیا توڑ دیا کرتے، لیکن سر ہم نے کبھی انویسٹمنٹ نہیں کی، جیسے دبئی یا بھارت جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اپنے ٹورزم پہ، جو ان کے جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ پاکستان ایسا نہیں کرتا، کہیں روڈ ٹھیک نہیں بنی ہوئی ہے تو کہیں جا کے لوگ سیکیور نہیں ہے، جبکہ ہم اس سے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ بہت کما سکتے ہیں جی۔ پھر اس کے آپ کی خوبصورت جگہیں ہیں ناردرن ایریاز میں، پھر کلینری ٹورزم ہے، کھانے ہیں یہاں پہ، لوگ سندھ کے کھانے ہیں، کے پی کے ہیں، پنجاب کے کھانے ہیں، وہ لوگ کھانے کے لیے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے، اچھی روڈز ہوں، اچھے ہوٹلز ہوں
جہاں پہ لوگ جا کے اسٹے کر سکیں، اور اس سے پہلے جو چیز ہے پری ریکوزٹ وہ ہے ایک سیکیورٹی سچویشن آپ کی ایسی ہو کہ لوگ آتے ہوئے گھبرائیں نہ، وہ آ جائیں یہاں پہ. پھر یہ انفراسٹرکچر ہے، اور پھر اس کے علاوہ مطلب سہولتیں آپ لوگوں کو فراہم کریں وہاں پہ. اب بہت سے ملکوں میں آپ دبئی دیکھ لیں، دبئی میں ٹرکی دیکھ لیں، اب اسلامی ممالک ہیں لیکن وہاں پہ لوگوں کو بارز میں شراب بھی ملتی ہے، اور وہاں پہ نائٹ کلبز بھی ہیں، اور وہاں پہ مسجدیں بھی ہیں. تو اب بالکل. جو اور کہیں سر پہ جا اور سر وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ سر کور کر کے چلو، جو ڈریس پہننا ہے پہنو. یہاں پہ کیا یہ پہننے دیں گے؟ کیا یہاں پہ کوئی اسکرٹ پہن کے جینس پہن کے گھوم سکے گا؟ یہاں پہ کیا وہ ماحول بنایا ہے ہم نے؟ آپ نے دیکھا کئی بار یہ F9 پارک اور کہاں کہاں پہ کوئی اگر جینس پہن کے یا کوئی اس طرح کا ڈریس پہن کے کوئی فیمیل آ جائے تو یہ تو کیا ماحول بن جاتا ہے، یہاں تو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. بالکل یہ تو پھر وہ تنگ کریں گے ان کو اگر آ جائیں. ان کو حق حاصل ہے کہ یہ کالے برقعے اور کالے شٹل کاکس پہن کے پیرس میں اور برلن میں اور لندن میں پھریں، لیکن وہ یہاں پہ آئیں تو ان کو پھر ہماری کلچرل نارمز کا خیال کرنا چاہیے، اور ہماری جو کلچرل سینسیبلٹیز ہیں ان کو دیکھ کے تو کپڑے پہننے چاہیے. تو یہ دیکھیں نا، یہ بھی ہمارے ہاں ایک ڈپلسٹی موجود ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس حوالے سے. تو یعنی یہ ہے کہ اب اچھا ٹورسٹ جو ہے نا وہ یعنی آتے ہیں کہ ان کو کمفرٹ ملے، ان کو ہر طرح سے آرام ملے، ان کو سہولتیں ملیں، ان کو وہ سارا کچھ، یعنی لوگ پلیجر ٹرپس کے لیے آتے ہیں، بینکاک جاتے ہیں لوگ، سب کچھ اویلیبل ہے. استنبول میں آپ جائیں، دبئی میں جائیں، سارا کچھ ہے. تو یہاں پہ تو بیسک جو ایک زندگی کی سیکیورٹی کی بھی گارنٹی نہیں ہے، تو کون آئے گا یہاں پہ؟ اچھا پھر آپ کو شاید علم نہ ہو کہ یہ PTDCL کے موٹیلز ہوتے تھے، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہماری فوج نے وہ لے لیے ہیں. اور سنا ہے کہ وہ کوئی اپنی ٹورزم انڈسٹری بھی کوئی شروع کر رہے ہیں. مگر آئے گا کون سر؟ بات تو ساری ادھر ہی آ جاتی ہے، چاہے آئے جو گا مرضی لے لے، آئے گا کون؟ آئے گا کون؟ یہی تو سوال ہے کہ ایون میں یہاں سے کوئٹہ جاتے ہوئے، یہاں سے مردان جاتے ہوئے، یہاں سے گلگت جاتے ہوئے، پارا چنار جاتے ہوئے، سر مجھے کیلاش بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن میری ایک دوست بھی ہے کیلاش کی، اور وہ بیچاری ڈر کے مارے اس نے مسلم نیم رکھ کے وہ گھومتی ہیں، اپنا اصلی نام بتاتی نہیں، مگر ہے وہ کیلاش سے. تو یہ خوف بھی تو ہے ہمارے لوگوں کو اس قسم کا. اور وہاں پہ بھی وہ کری تھی روڈز نہیں بنی ہوئی ہیں کہ لوگ پہنچ سکیں. ایسے ہی ہے، بہت برا حال ہے. یہ روڈز کی صورتحال بہت خراب ہے وہاں پہ. اس کے بعد پھر کوئی اچھے ہوٹلز نہیں ہیں، کھانا نہیں آپ کو پراپر ملتا کھانے کے لیے، اور باقی چیزیں تو رہنے دیں نا آپ. تو بلکہ یہی ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، آپ یقیناً جانتے ہوں گے، طاہر ملک صاحب، پروفیسر ہاں طاہر ملک صاحب. لاہور تو میں ہوتے ہیں، جی دوست ہیں وہ. اسلام آباد، جی اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو کیا ملے گا اس کو یہاں پہ؟ چرسی، تکہ، شنواری کیا دے رہے ہیں ہم؟ آفر کیا کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی. تو یہ ہم نے ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری جو جس کو ڈیولپ کیا جا سکتا تھا اور اربوں روپے کمائے جا سکتے تھے، وہ ہم نے بالکل اس کو ضائع کیا ہوا ہے. یعنی باقی تو چھوڑیں، ہمارے ہاں تو سینیپیکس بند ہو رہے ہیں جن پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی، اور وہ انڈین فلمز کی وجہ سے چلتے تھے. ہم نے تو انڈین فلمیں بھی بین کر دیں کہ یار چلو انڈین فلمیں دیکھنے کے بہانے ہی ہم کو سوئٹزرلینڈ کی اور آسٹریا کی اور جرمنی کی سیر کر لیں گے، وہ بھی انہوں نے بین کر دی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ لیٹ سے کہ آپ کسی یورپین ملک کے شہری ہیں تو آپ شنجن ویزا لیں، اور آپ پورے یورپ میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یعنی 90 دن کے لیے آپ وہاں پہ بہت سے ملکوں میں آپ سٹے کر سکتے ہیں، آپ گھوم سکتے ہیں. پھر بہت سے ایسے بھی یورپین ملک ہیں جنہوں نے دوسرے یورپین ملکوں کے شہریوں کے لیے ویزا ویسے ہی ختم کیا ہوا ہے. یعنی بیلاروس ہے، مولدووا ہے، سربیا ہے،
मैसिडोनिया है, ये इन मुल्कों में कोई भी किसी भी यूरोपियन मुल्क का बंदा जो है, सिटीजन जो है, वो जा सकता है बगैर वीज़ा के। अच्छा, फिर बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो जिनका अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप बगैर वीज़ा के आप जा सकते हैं। और बहुत से मुल्कों में, मेरी एक फ्रेंड है जो कि अमेरिका में एक जगह पे रहती हैं, तो वो कोई तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर के फासले पे उनके घर से आगे फिर कनाडा शुरू हो जाता है। तो वो कनाडा में चीज़ें जो है ना वो ज़रा सस्ती हैं, वो वैंकूवर के पास वो। तो वो कहती हैं कि मैं सारी शॉपिंग करने के लिए उधर जाती हूँ, तो वहाँ से मैं चीज़ें खरीद के लाती हूँ। इसी तरह यूरोप के जो शहरी हैं, आप वो आज़ादाना कहीं पे भी जा सकते हैं। वो बहुत सी जगहों पे वीज़ा नहीं है, बहुत सी जगहों पे बस वो एक वीज़ा, शेंजन वीज़ा ले लें और वो जहाँ मर्ज़ी बिल्कुल। जाएँ, फिरें। और अक्सर जगहों पे आपको पता ही नहीं चलता कि मसलन ये यहाँ पे फ्रांस ख़त्म हो गया है और जर्मनी शुरू हो गया है। और सिर्फ़ आपने एक गाड़ी के अंदर से आप बाजू निकाल के अपना पासपोर्ट एक ऐसे उनको दिखा देते हैं जी कि ये पासपोर्ट है मेरा, वो कहते हैं जी जाएँ आप, तो आप चले जाते हैं। और इवन आप यहाँ पे देखें कि इंडिया से नेपाल अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हैं। आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तो आप नेपाल जा सकते हैं, नेपाल का पासपोर्ट है तो इंडिया आ सकते हैं, बगैर वीज़ा के आप आ जा सकते हैं। श्रीलंका बहुत आसान है इंडिया से जाना और श्रीलंकन्स का इंडिया आना, और बांग्लादेश के साथ भी खासा रिलैक्स्ड है उनका। लेकिन मुझे बताएँ कि मैं अगर ईरान जाना चाहूँ, तो ईरानियन वीज़ा लेना जो है वो इतना आसान नहीं है। दे तो ख़ैर वो देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान अब कौन जाता है आजकल घूमने के लिए। हुँ। वो वीज़ा बहरहाल मिल ही जाता है, वो फ़ीस है उसकी कोई, वो उन्होंने अर्जेंट फ़ीस रखी हुई है ₹21,000, वो आप पे करें और आप वहाँ जाते हैं। लेकिन ईरान में बहरहाल पाकिस्तानियों को एज़ सच वेलकम नहीं किया जाता। अफ़गानिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता। अच्छा, बांग्लादेश के साथ भी कुछ अरसा तक, अब नई गवर्नमेंट आई है तो मुझे नहीं मालूम कि क्या पॉलिसी है, लेकिन इससे पिछली गवर्नमेंट की खासी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी पाकिस्तानियों को वीज़ा देने के हवाले से। और इंडिया जो बिल्कुल हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, और बेशुमार जगह हैं वहाँ पे विज़िट करने की। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे एक नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ के आप जाएँ, लोगों से मिलें, वहाँ के शहरों में आप जाएँ, जयपुर जाएँ आप, उदयपुर जाएँ, लखनऊ जाएँ, घूमें-फिरें, गोवा जाएँ आप। लेकिन वो वीज़ा जो है वो हमने तल्लुकात ख़राब रखे हुए हैं उनके साथ, वो वीज़ा वो बड़ी मुश्किल से देते हैं। मैंने खुद आपको बताया था, हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि हुँ। यानी 5 महीने हो गए हैं, वीज़ा नहीं मिला। हालाँकि मैं मतलब कोई क्रेडिबल हुँ। आदमी हूँ, लेकिन वीज़ा नहीं मिला। तो अब बात ये है कि हम तो बाहर के मुल्कों में, अपने हमसाये मुल्कों में नहीं जा सकते हम। तो अपने हमने मुल्क खुद अपनी हालत ऐसी की है ना सर कि हमें लोग वीज़ा देते हुए घबराते हैं। एक जगह जा सकते थे हम, वो था ये सामने, मुझे नज़र आ रहा है वो मोनाल था, हुँ, हुँ। पहाड़ के ऊपर, वो भी इन्होंने तोड़-फोड़ दी है, गिरा दिया है, वो भी खत्म हो गया। मोनाल भी खत्म हो वो तो सर कहा जा रहा है कि वो इल्लीगल बना हुआ था, उसके ऊपर तो बड़ा लंबा केस चला है वैसे, वो हाँ, तो इल्लीगल इल्लीगल और था। भी बहुत सी इल्लीगल और भी बहुत सी जगह हैं यहाँ पे, जो बनी हुई हैं। हुँ। ये एक नेवल क्लब भी है यहाँ पे रावल डैम के पास, वो भी हाँ, इल्लीगल है। मगर ज़ाहिर है कि वो आप जानते हैं कि वो किन लोगों का है, तो वो हाँ, कैसे हाथ डालेंगे? तो वो मगर बात सारी है। हाँ, लीगैलिटी और इल्लीगैलिटी का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो ओन कर रहा है वो कितना ताकतवर है। हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ मगर वही बात है कि पाकिस्तान कौन आएगा घूमने और कैसे आएगा, लेकिन बहरहाल अगर पाकिस्तान अपनी हालत को बेहतर कर ले, कुछ सुधार ले आए, तो डेफिनेटली यहाँ पर टूरिज्म भी हो सकती है और बहुत सी जगह ऐसी हैं जो लोग देखना पसंद करेंगे। जैसे हमने बात की कि कई दूसरी कंट्रीज जो हैं वो इसी से काफ़ी कमा रही हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त जिस तरह की मुश्किल में इकोनॉमी को लेकर, उससे निकला जा सकता है थोड़ा-थोड़ा करके, लेकिन इस तरफ कोई सोचे तब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा थैंक पाएँ। यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। ओके।